السلام علیکم، ڈیم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ سب سے پہلے جانیے ہیڈ لائنز۔ پاکپتن کے نواحی گاؤں 67D میں سرکاری چھاپے کے دوران ایک سنگین واقعہ پیش آیا، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کو مبینہ طور پر حملے کا نشانہ بنایا گیا اور اہلکاروں کو کچھ وقت کے لیے یرغمال بنا لیا گیا۔ بیجنگ میں ہونے والی اہم سفارتی ملاقات میں پاکستان اور چین نے خلیج اور پورے مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی، امن مذاکرات کے فوری آغاز اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو معمول پر لانے پر زور دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یہ نے پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس نے 31 مارچ کو نیو یارک شہر کے میئر زہران ممدانی کا اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں خیر مقدم کیا، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی ادارے اور میزبان شہر کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق اس ملاقات میں اس امر پر زور دیا گیا کہ نیو یارک صرف ایک میزبان شہر نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی روزمرہ سرگرمیوں، سفارتی ماحول اور عالمی سطح کے روابط کا ایک بنیادی ستون ہے۔ سیکرٹری جنرل نے میئر کا استقبال کرتے ہوئے شہر کی مسلسل معاونت، تعاون و ادارے کے ساتھ مثبت تعلق کو سراہا اور کہا کہ نیو یارک کا کردار موجودہ دور میں پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ امریکی مرکزی عسکری کمان نے 31 مارچ کو ایک ویڈیو جاری کی جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ اس میں ایران کے اندر گہرائی میں موجود زیر زمین فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی نہایت درست نشانے والے ہتھیاروں کے ذریعے کی گئی، تاہم اس ویڈیو کے مقام اور وقت کی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آ سکی، جس کے باعث اس دعوے کو احتیاط کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی اہم سفارتی ملاقات میں پاکستان اور چین نے خلیج اور پورے مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی، امن مذاکرات کے فوری آغاز اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو معمول پر لانے پر زور دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ یہ نے پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کہا کہ طاقت کے استعمال سے نہ مسئلے حل ہوتے ہیں اور نہ ہی خطے میں دیر پا استحکام آ سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر جنگ روکنے اور بات چیت کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چین نے اس امر پر بھی زور دیا کہ ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، قومی آزادی اور سلامتی کا مکمل احترام ہونا چاہیے، جبکہ عام شہریوں، شہری ڈھانچے اور پرامن جوہری تنصیبات کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اسی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف پھنسے ہوئے جہازوں اور عملے کی سلامتی کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارت اور توانائی رسد کے اس حساس راستے میں معمول کی بحالی ناگزیر ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ اسحاق ڈار کا دورہ چین 31 مارچ کو چینی وزیر خارجہ وانگ یہ کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس دورے کا مقصد دو طرفہ، علاقائی اور عالمی امور پر گہری مشاورت ہے۔ پاکستانی بیان کے مطابق پاکستان اور چین ایک ہمہ موسمی تصویراتی شراکت داری رکھتے ہیں اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر قریبی رابطہ دونوں تعلقات کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اسی تناظر میں یہ دورہ ایسے وقت میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے جب پاکستان ایران، امریکہ اور اسرائیل سے جڑی کشیدگی کے دوران ایک فعال سفارتی کردار ادا کر رہا ہے اور مختلف فریقوں کے درمیان رابطوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر متعلقہ فریق آمادہ ہوں تو اسلام آباد بامعنی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے سیاسی حل اور سفارتی راستے کی حمایت کر چکے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مارچ کے اوائل میں بھی کہا تھا کہ وانگ یہ نے پاکستان سمیت متعدد علاقائی وزرائے خارجہ سے رابطے کر کے جنگ بندی، دشمنی کے خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیجنگ اس بحران کو صرف ایک محدود علاقائی تنازع نہیں بلکہ وسیع تر سلامتی اور عالمی استحکام کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ تازہ ملاقات میں وانگ یہ کی جانب سے پاکستان کی ثالثی اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت بھی اسی پالیسی کا حصہ دکھائی دیتی ہے۔ مجموعی طور پر بیجنگ میں ہونے والی یہ مشاورت اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اور چین دونوں موجودہ بحران میں جنگی راستے کے بجائے فوری جنگ بندی، منظم سفارتکاری، محفوظ جہاز رانی اور سیاسی حل کو ہی آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کے کھلے رہنے کو عالمی معیشت اور توانائی سلامتی کے لیے ایک بنیادی ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔